سورہ آل عمران رکوع نمبر 4 آیات کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران على العالمین ذریة بعدها من بعد واللہ سمیع علیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم۔ فلما ودعتها قالت رب إني ودعتها أنثى والله أعلم بما ودعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين۔ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ سورہ آل عمران رکوع نمبر 4 ترجمہ کنز الایمان۔ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر۔ بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی آل کو سارے جہان سے، یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ جب عمران کی بی بی نے عرض کی اے رب میں تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے خالص تیری ہی خدمت میں رہے، تو تو مجھے قبول کر لے، تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی سنتا جانتا۔ پھر جب اسے جنا بولی اے رب میرے یہ تو میں نے لڑکی جنی، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ جنی، اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سا نہیں، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے شیطان سے۔ تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور اسے پروان چڑھایا اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا۔ جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے اس کے پاس نیا رزق پاتے، کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے۔ یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو، بولا اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ بے شک اللہ آپ کو مجدہ دیتا ہے یحییٰ کا، جو اللہ کی طرف سے کلمہ کی تصدیق کرے گا اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے۔
بولا اے میرے رب، میرے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو پہنچ گیا بڑھاپا اور میری عورت بانج۔ فرمایا اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے۔ عرض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی کر دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ 3 دن تو لوگوں سے بات نہ کرے مگر اشارہ سے، اور اپنے رب کی بہت یاد کر، اور کچھ دن رہے اور تڑکے اس کی پاکی بول۔ سورہ آل عمران رکوع نمبر 4 تفسیر سماعت فرمائیے۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، جہاں یہ رکوع نہایت محبت اور وارفتگی دیتا ہے، وہاں پر یہ سورہ آل عمران کا رکوع انسانوں کے عقیدے میں توحید اور رسالت کے حوالے سے اور ولایت کے حوالے سے اور وسیلے کے حوالے سے اور نظر و نیاز کے حوالے سے بڑی واضح باتیں اسی ایک رکوع میں نصیب ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلی جو آیت کریمہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کی یہ آیت ہے، یہ آیت کہ شان نزول میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس ٹھہرے، انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بت نصب کیے ہوئے تھے، ان کو سجا سجا کر، ان کے اوپر کپڑے پھیر کر، ان کی میل کچیل دور کر کے تو بتوں کو خوشبو لگا رہے تھے، ان کو سجدے کر رہے تھے۔ تو یہ حالت دیکھ کر اللہ کے رسول کو رحم آیا اور اللہ کے رسول نے فرمایا اے گروہ قریش، خدا کی قسم تم اپنے آبا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دین کے خلاف ہو گئے ہو۔ قریش کہنے لگے ہم ان بتوں کو اللہ کی محبت میں پوجتے ہیں تاکہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ جب قریش نے یہ جواب دیا تو اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرنے میں سچے ہو تو پھر تمہیں اگر پیار کرنا ہے، جس طرح تم بتوں سے عقیدت کر رہے ہو، محبت کر رہے ہو، سجا رہے ہو، ان کا خیال کر رہے ہو، پھر اگر تم اللہ کی محبت میں کچھ کرنا چاہتے ہو تو پھر وہ ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی در ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا فاتبعونی، جاؤ محمد مصطفیٰ کے در پہ جھک جاؤ، محمد مصطفیٰ کی دہلیز سے چمٹ جاؤ، محمد مصطفیٰ کی اتباع کر لو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرنے لگ جائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ پھر اللہ پاک نے بتایا کہ لوگوں تمہارے لیے اگر اطاعت کرنی ہے تو فقط 2 ہی ہستیاں ہیں، یا اللہ کی مانو یا اس کے رسول کی مانو، اللہ اور اس کے رسول کی مانو۔ اور اللہ کی کس طرح مانیں گے؟ کوئی رسول کو چھوڑ کر کوئی ڈائریکٹ اللہ کا رابطہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، گویا اللہ کی مانو یا رسول کی مانو، تو ان دونوں میں سے کس کی مانو؟ اگر اللہ کی ماننا چاہتے ہو تب بھی رسول کی ماننی پڑے گی، اور رسول کی ماننا چاہتے ہو تو تب بھی رسول کی ماننی پڑے گی۔ تو اس لیے گویا کہ قانون اور کلیہ یہ ہو گیا کہ جس نے رسول کی اطاعت کر لی گویا اس نے خدا کی اطاعت کر لی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اب اے نبی کوئی تیرے اس راستے سے منہ پھیرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، جو تیرے در سے ہٹ جاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اللہ ایسے کافروں سے کوئی بھی محبت نہیں کرتا، اللہ کو خوش نہیں آتے ہیں کافر۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اگلی آیت میں فرمایا اللہ نے چنا ہے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، ابراہیم کے خاندان کو اللہ نے پسند کیا ہے، آل عمران کو اور عمران کے خاندان کو، وہ حضرت عمران میں تعارف آپ کو کرا چکا ہوں، ان کو اللہ نے پورے دنیا میں پسند کیا، سارے زمانوں میں۔ 2-3 ہی تو خاندان ہیں، سب سے پہلے تو آدم کو پسند کیا، اور پھر حضرت نوح کو پسند کیا، اور پھر آل ابراہیم کو پسند کیا۔ آل ابراہیم میں 2 ہیں، ایک آل اسحاق، ایک آل اسماعیل۔ آل اسحاق میں 44,000 انبیاء ہیں، اور آل اسماعیل میں محمد الرسول اللہ ہیں۔ تو میں نے آل ابراہیم کو پسند کیا اور آل عمران کو پسند کیا۔ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو فرمایا یہ وہ خاندان ہیں، ذریتاً بعدھا من بعد، یہ ایک دوسرے کی طرح فضیلت والے اور اونچے خاندان ہیں۔ تو لوگوں تم خاندانوں میں خاندان اونچے ڈھونڈتے ہو مال کی بنا پر،
عہدوں کی بنا پر، دنیا کے عہدوں اور منصب کی بنا پر، شکلوں اور رنگوں کی بنا پر. لیکن مجھ سے پوچھو کہ میری نظر میں خاندان عزت والے کون سے ہیں؟ میری نظر میں خاندان عزت والے خاندانوں کا معیار دولت نہیں ہے. عزت والے خاندانوں اور فیملیوں کا معیار دولت نہیں ہے، نبوت کی برکات ہیں. جن خاندانوں میں نبوت کی برکات ہوں وہ خاندان مجھے پسند ہے. تو اسی لیے سادات کرام سید زادوں کی اور آل رسول کی عزت کی جاتی ہے کہ ان کے پیچھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی برکات ہے. اب بات سنائی. اذ قالت امرأۃ عمران، حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کی بی ان کی اہلیہ حضرت حنہ نے مراد مانگی، نظر مانی. اے اللہ میں نظر مانتی ہوں. تو اب اگر جو لوگ نظر و نیاز مانتے ہیں تو ان کو اگر کوئی شخص کہے یہ شرکیہ کام کرتے ہیں، یہ مشرک ہیں یا بدعتی ہیں، تو بھائی قرآن مجید کے اندر اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے یہ ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے. ایسے ہی خام خواہ کسی پر شرک و بدعت کا فتویٰ نہیں ٹھوک دینا چاہیے، بلکہ پہلے قرآن پڑھو، علم حاصل کرو. قرآن بتا رہا ہے کہ یہ نظر و نیاز والا اچھا عمل تو گزشتہ انبیاء سے چلا آ رہا ہے، اور قرآن نے اس کو اچھا جانا تو اس کے واقعات کو بیان فرمایا ہے. اور قرآن نے اسی طرح بتایا کہ جب بھی نظر و نیاز مانو تو اللہ کی رضا کے لیے مانو، اللہ کے لیے نظر مانو. تو انہوں نے مانی. اے اللہ میں نظر مانتی ہوں تیرے لیے کہ میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہو میں اسے تیرے گھر کے لیے بخش دوں اور وہ دین کی خدمت کرے، میں اسے عالم دین بناؤں گی. ذہن میں یہ تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا. حضرت بی بی حنہ کو اللہ پاک نے امانت دے دی، حمل ٹھہر گیا. خدا کی شان ہے کہ جب پیدا وہ حمل ظاہر ہوا، وضع ہوا، تو وہ بیٹی پیدا ہوئی. اب وہ حیران ہو گئی، میں نے تو منت مانی تھی کہ جو میری اولاد ہوگی. خوش تو بڑی ہوئی بیٹی کو دیکھ کر، مگر یہ ڈر گئی کہ بچیاں اللہ کے گھر میں کیا خدمت کریں گی، میں بیٹی کو دین کے راستے میں کس طرح دوں گی. تو میں تو سمجھتا ہوں یہاں تھوڑی سی دیر کے لیے رکنا چاہتا ہوں کہ آج بھی ہمارے ہاں مسلمانوں میں لڑکیوں کو دین کا علم پڑھانے کا تصور بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے. خدا را اس آیت پہ غور کرو. انہوں نے نظر و نیاز میں مانا تھا کہ مجھے کوئی بیٹا ہو جسے میں دین کے لیے پیش کروں. تو اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ دین کے لیے اپنے بچوں کو پیش کرنا چاہیے، دین سکھانے کے لیے اپنے بچوں کو پیش کرو، ان کو عالم دین بناؤ تاکہ تمہارا دین قائم رہے. دوسری بات یہ ہو گئی کہ جواب میں اللہ پاک تو دلوں کی جانتا تھا، مگر جواب میں اللہ پاک نے بیٹا دینے کے بجائے بیٹی دے دی. تو جب اللہ پاک نے ان کو بیٹے سے نواز دیا، بیٹی سے نواز دیا، تو اب وہ پریشان ہوئی. تو اللہ پاک اس کا ذکر فرما رہا ہے، لیس الذکر کالانثی. بیٹا کہاں اس بچی جیسا ہو سکتا ہے کہ جیسی بچی خوش نصیب ہم نے عطا کی ہے آپ کو. کوئی بیٹا ہوتا وہ کہاں اتنا نصیبوں والا ہو سکتا کہ جو جتنی عزت والی میں نے بیٹی عطا کی میں نے دی ہے تو میرے فیصلے پہ خوش ہو جاؤں. تم رب سے جو بھی دعا مانگو اور رب تعالیٰ اگر تمہاری دعا کسی دوسرے رنگ میں قبول کرے تو رب کے فیصلے پر خوش ہو جایا کرو. پھر حضرت مریم نے دعا کی کہ یا اللہ پھر میں اس کو تو تیری پناہ میں دیتی ہوں. وہ حضرت مریم، اس بچی کا نام آپ نے مریم رکھا، سمیتھا مریم، میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں، مریم رکھ دیا. اب وہ جب دودھ ان کا چھڑا لیا گیا، جب دودھ ان کا چھڑایا گیا، اس کے بعد اب وہ ذرا چلنے پھرنے کے قابل ہوئیں تو ان کو وہ لے کر آ گئیں بیت المقدس میں. تو بیت المقدس میں جتنے اس وقت عالم رہتے تھے وہ سارے کے سارے علماء وہ تھے جو حضرت بی بی حنہ اور حضرت عمران جو ہیں یہ ان کے ہی شاگرد تھے. اور حضرت عمران جو تھے یہ خود بھی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے متقی تھے، اور وہ سارے لوگ ان کے شاگرد تھے. تو جب وہ بی بی حنہ ان کے استاد صاحب کے بیٹی کو لے کر گئیں کہ یہ بچی ہے اور اس کو آپ اپنے زیر نگرانی جو ہے وہ کرو، اس کی کفالت کرو، تو ہر عالم دین 70 علماء تھے، ہر عالم دین کہنے لگا میں بچی کی پرورش کروں گا، میرے استاد کا مجھ پہ حق ہے، میرے استاد صاحب نے مجھے بہت سکھایا تھا، میں نے ان سے پڑھا تھا، علم حاصل کیا تھا، وہ میرے استاد سے میں ان کے سامنے بیٹھ کر دین سیکھتا تھا، تو میں ان کی خدمت کروں گا. ہر ایک نے خدمت کرنے کے لیے حضرت مریم کو اپنانا چاہا. انہی میں
اب غور سے رکھنا، بی بی حنا کی جو بہن تھیں حضرت عیشا، وہ عیشا جو ہیں ان کے شوہر کا نام تھا حضرت زکریا علیہ السلام، اور وہ زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے سکے خالو بھی لگتے ہیں، اور وہ ان 70 علماء کے سب سے بڑے صدر مفتی یا صدر عالم تھے، بڑے عالم تھے، وہ بھی وہیں پر تھے۔ تو سوچا حضرت زکریا نے کہا میری بھی تو کوئی اولاد نہیں ہے، چلو اس بہانے یہ میری اہلیہ کی سکی بانجی ہے تو چلو میں اس کی پرورش کروں گا۔ انہوں نے کہا جی ایسے نہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے چلو قرآن اندازی کر لیتے ہیں، اتنی مقدس بیٹی، اتنی اچھی بچی کس کے پاس چلتی ہے، کس کے مقدر سنورتے ہیں، کون ان کی خدمت کرے گا۔ قرآن اندازی شروع ہوئی تو نام حضرت زکریا علیہ السلام کا نکل آیا۔ قرآن اندازی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا تو حضرت زکریا علیہ السلام ان کی بڑی خدمت کرتے، بڑا خیال رکھتے، اور اپنے حجرے کے اندر انہوں نے حضرت مریم کو جگہ دی۔ حضرت مریم وہیں پر رہتی تھیں دن رات، اور اس حجرے کے اندر کوئی کھڑکی نہیں تھی، ایک ہی دروازہ تھا، اس کے اندر حضرت مریم کو چھوڑ کر آپ تبلیغ کے لیے چلے جاتے۔ جب واپس آتے تو بند دروازے کے اندر بے موسمہ پھل، بڑے بڑے خوبصورت پھل حضرت مریم کے پاس پڑے ہوتے۔ آپ نے جب وہ پھل دیکھے تو پوچھا یا مریم انا لک ھذا، ان بند دروازوں میں سے یہ پھل کیسے آ گیا؟ قالت هو من عند اللہ، وہ بولی یہ اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے، آپ اللہ کا ذکر پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے چلتے ہو، پیچھے بچی جو ہے نا وہ بھوکی ہے، تو میں جب مجھے بھوک لگتی ہے آپ اللہ کا کام کر رہے ہو، اللہ آپ کے کام کر رہا ہے، تو اللہ پاک مجھے جنت سے پھل بھیج۔ جب یہ دیکھا تو حضرت زکریا کی خود اپنی عمر بھی 100 سال کے قریب ہو چکی تھی، داڑھی مبارک سفید ہو چکی تھی، یہ آپ کی بہویں مبارک سفید ہو چکی تھیں، آنکھوں کی پلکیں مبارک سفید ہو چکی تھیں، بوڑھے ہو چکے تھے، مگر اندر اچانک خدا کی رحمت پر ایسا یقین ابھر آیا کہ وہ خدا جو بند دروازوں میں بے موسم بھی نہیں ہے اور ایسے بے موسم پھل اس بچی کے پاس اگر دے سکتا ہے تو کیوں نہ میں اس ولیہ کاملہ، اس بچی کے اسی جانماز اور مسئلے کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کروں کہ مولا میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، میری زوجہ بھی بانجھ ہو چکی ہے، اولاد پیدا ہونے کا موسم تو گزر چکا ہے، مایوسی ہے، عقلی طور پر تو میری اولاد ہو نہیں سکتی، لیکن اس ولیہ کے مسئلے کے پاس میں تجھ سے مانگتا ہوں، تو اپنے فضل و کرم سے اور اس ماحول کو دیکھ کر اس کی برکت سے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ تو مجھے بھی بیٹا عطا فرما دے، مجھے بھی اولاد عطا فرما دے۔ بس جو دعا کرنے کی دیر تھی، اس کا ذکر سورہ مریم کے شروع میں بھی آتا ہے اور قرآن کے دیگر کئی مقامات پہ آتا ہے، تو چونکہ آج میں اس جگہ پر تفسیر مکمل کر دیتا ہوں، پھر وہاں ہم مختصر کرتے رہیں گے۔ تو آپ نے دعا کی، تو جو ہی آپ نے دعا کی دعا اسی وقت قبول ہو گئی۔ اب دعا قبول ہوئی تو کیا ہوا، قرآن کے الفاظ پر میں آپ کو یہاں پر متوجہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ بھی ہے اور میں قرآن مجید کی تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو یقین جانیے کہ یہاں سے وہ نور مل رہا ہے ہمیں اپنے نبی کی آمد کی خوشیاں منانے کا۔ کہ کیا ہوا، بس ادھر دعا مانگنے کی دیر تھی، فنادتہ الملائکۃ، فرشتوں کی فوج اللہ نے بھیج دی، کئی فرشتے آ گئے۔ فنادتہ الملک نہیں ہے قرآن میں، فرمایا فنادتہ الملائکۃ، کئی ہزار فرشتوں کا جلوس اللہ پاک نے بھیج دیا۔ وہو قائم یصلی فی المحراب، فرشتوں نے آ کر آواز دے کر کہنا شروع کر دیا۔ ادھر زکریا علیہ السلام اپنی محراب میں نماز پڑھ رہے تھے اور فرشتوں نے آواز دے کر جلوس ایک ملا اور وہ آواز دے کر کہہ رہا ہے ان اللہ یبشرک بیحییٰ، مبارک ہو، خوشخبری ہو، یحییٰ آنے والا ہے، یحییٰ آنے والا ہے۔ وہ بھی نبی، دعا مانگنے والا بھی نبی، جو آنے والا ہے وہ بھی نبی، ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے، اور اس دعا مانگنے کے 13 سال بعد جا کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، آپ کو بتاؤں۔ لیکن خوشخبریاں اس وقت سے دیے جا رہی ہیں تو پتہ چلا نبی کی آمد کے ڈنکے پہلے سے بجانے چاہیے۔ پھر اگر یا اللہ تو نے جب وہ غرق کرنا تھا قوم لوط کو تو ایک ہی فرشتے سے کام چل گیا، ایک ہی فرشتہ بھیجا اور اس فرشتے نے پر پہ اٹھایا اور کھڑک کر دیا، پوری بستی برباد ہو کے رہ گئی۔ پھر ایک ہی فرشتے سے کام ہوا، جب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنا تھا ایک ہی فرشتہ گیا اور یوسف علیہ السلام کو نکال دیا۔
جب فرعون کو غرق کرنا تھا پورے لشکر کو ایک ہی فرشتہ کافی ہو گیا، تو جب بڑے بڑے کام کرنے تھے تو ایک فرشتہ بھیجا، اور یہ خوشخبری سنانی تھی نا ایک بوڑھے باپ کو کہ تیرے ہاں اولاد ہونی ہے، تو ایک فرشتہ بھیج دیتا اور وہ فرشتہ آ کر کہہ دیتا کہ جناب آپ کو مبارک ہو، آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے آپ کا، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ لیکن نہیں، فرمایا فنادتہ الملائکہ، یہ عام ولادت نہیں ہے، یہ نبی کی ولادت ہے۔ ایک فرشتہ نہیں بھیجا، فرشتوں کا پورا جلوس بھیج دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب وہ خوشخبریاں لے کر پہنچ آئے تو اب یہ خوشخبریاں جلوسوں کی صورت میں عاشقان مصطفیٰ، اسی لیے جب میلاد النبی کا موقع ہوتا ہے تو ایک امام کھڑا ہو کر کہہ دے آج 12 ربیع الاول ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے، بس نہ، یہ فنادتہ الملائکہ، ایک فرشتے سے کام نہیں، کئی 100 فرشتے اس نبی کے لیے بھیجے جس کا ہم نے کلمہ بھی نہیں پڑھنا۔ بھئی جس نبی کے ہم دین پر نہیں چل رہے ہیں، ہم اس نبی کو مانتے ہیں مگر کلمہ تو اپنے رسول کا ہم پڑھتے ہیں، اس نبی کی آمد آئی تو فرشتوں کا جلوس آ گیا ہے، تو جو نبی اس نبی کا بھی امام ہے، سارے نبیوں کا امام ہے، جب اس نبی کی آمد کا دن آئے گا تو پھر سارے امتیوں کو مل کر شہر بشہر، گلی بگلی، کوچہ بکوچہ، قریہ بقریہ اور علاقہ با علاقہ اور بستی بستی، گاؤں بگاؤں، ہر ملک بملک اور شرق سے لے کر غرب تک جہاں عورتیں ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، سب نے مل کر کہنا ہے کہ جھوم کے گاؤں کے مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، اے بہارو مسکراؤ، مصطفیٰ آ گئے۔ تو حضور کا میلاد الحمدللہ جو منایا جاتا ہے، جو جلوس نکالے جاتے ہیں، ان کا یہ ثبوت الحمدللہ قرآن مجید سے اس طریقے سے مستفاد ہوتا ہے۔ یہ کسی قسم کی مسلکانہ تفسیر میں نہیں کر رہا ہوں، یہ بالکل قرآن مجید کے ان آیات سے یہی مستفاد ہوتا ہے۔ اور اگر یہ مستفاد نہیں ہوتا، یہ نتیجہ نہیں نکلتا، تو پھر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ہمیں بتایا جائے۔ اس میں سے کوئی یہ اتنا بڑا رکوع میں نے پڑھا ہے، اس میں سے آپ کو کیا ملا؟ کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کون سے مسائل ملے؟ بس ایک نبی کی آمد تذکرہ ہو رہا ہے، اور نبی کا جو ہے وہ اس کے دعا کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ایک نبی کی آمد کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ساری باتیں میلاد مصطفیٰ کے اجزاء ہیں جن کا ثبوت قرآن مجید سے ہمیں عطا کیا جا رہا ہے۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ میرے لیے کوئی نشانی بنا جس سے پتہ چلے کہ اب میں واقعی اولاد والا ہو گیا ہوں۔ فرمایا پھر آپ کی نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمضان، آپ کوئی بات نہیں کر سکو گے 3 دن تک سوائے اللہ کے ذکر کے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کرنے لگو گے تو زبان کھل جائے گی، لیکن جب اگر کوئی آپ اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی بات کرنا چاہو گے تو آپ بول نہیں سکو گے۔ تو ایسا ہی ہوا، 3 دن تک لوگ آپ سے ملنے آتے، کوئی بات پوچھتا، کوئی مسئلہ پوچھتا، آپ جواب نہ دے سکتے، اور جب آپ اللہ اللہ کرنا چاہتے تو آپ بول جاتے۔ تو اس کیفیت سے آپ کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ انشاءاللہ اب میرے گھر میں پھول کھلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سورہ آل عمران رکوع نمبر 4 کی تفسیر مکمل ہوئی۔